السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ آج شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جو موضوع ہے یعنی ٹاپک ہے وہ بہت ہی منفرد ہے کہ عملیات یا روحانیت کی دنیا میں روحانی اتارا کیسے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ کلام کروں، پہلے آپ چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ میں روحانی اتارے کا طریقہ سکھلاؤں گا جس کا آپ کو روحانی نفع بھی ہوگا اور دنیاوی نفع بھی ہوگا۔ آپ ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ ہوں گے اور ہر طرح کے بدنی امراض سے بھی انشاءاللہ العزیز آپ محفوظ رہیں گے۔ انسان دو عناصر کا مرکب ہے، ایک ہے جسم یعنی بدن اور دوسرا عنصر ہے روح۔ جس طرح بدن کی بیماریاں ہیں یعنی جسمانی بیماریاں ہیں، پھر جسمانی بیماریوں کے علاج ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں اور روحانی بیماریوں کے علاج ہیں یعنی طریقہ علاج ہے۔ ہم کیونکہ اکثر بدنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہمارے سامنے بیمار ہوتے ہیں، ہمارا ڈاکٹروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، طریقہ علاج کو اپنانا پڑتا ہے، قریب سے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں بدنی طریقہ علاج کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہیں، چاہے کوئی بھی بیماری ہو۔ روح نظر نہیں آتی، روح کی بیماریوں کا علم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں روح کی بیماریوں کا جو طریقہ علاج ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اب بدن بیمار ہو جائے، جو طریقہ علاج ہوتا ہے یا جو مراحل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے معالج کے پاس جاتے ہیں، ہمارا معالج یعنی ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ ہمارے سے پہلے سوال و جواب کرتا ہے۔ اس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری لینا۔ پہلے مریض کی کیا لی جاتی ہے؟ ہسٹری لی جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر یعنی ہمارا معالج کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے، تجویز کرتا ہے۔ ہسٹری پلس جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق ان دونوں کو سامنے رکھ کے وہ بیماری کی تشخیص کرتا ہے یعنی ڈائگنوسس بناتا ہے کہ ہمیں یا ہمارے پیارے کو یہ مرض لاحق ہوا ہے۔ یہ دو مراحل ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے یعنی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، پھر ڈاکٹر ہمیں میڈیسن ایڈوائز کرتا ہے، ادویات دیتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ان ادویات کے ساتھ ڈاکٹر ہمیں ڈائٹ ایڈوائز کرتا ہے کہ کون سی خوراک لینی ہے اور کون سی خوراک نہیں لینی۔ اور پانچواں مرحلہ کیا آ جاتا ہے کہ دوبارہ کب آنا ہے اور یہ میڈیسن یا یہ علاج کب تک چلے گا۔ تو یہ موٹے موٹے مراحل ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں یا جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کا آپ کو بھی علم ہے، جبکہ ان تمام مراحل کا روحانیت کی دنیا میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ الحمدللہ جس طرح بدنی بیماری ہو تو ان تمام مراحل سے ہم گزرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کو جا کے اپنی ہسٹری بھی دیتے ہیں، پھر لیب ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈائگنوسس ہوتی ہے، پھر میڈیسن ایڈوائز ہوتی ہے جس کو آپ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے بعد احتیاط اور پرہیز ہوتی ہے، ڈائٹ کے بارے میں ڈاکٹر ہمیں مشورہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ فالو اپ کب کرنا ہے یا یہ بیماری ہے اور اس کا علاج کب تک چلے گا۔ تو یہ ساری باتیں تقریباً مریض کے سامنے ہوتی ہیں اور مریض کو بتائی بھی جاتی ہیں، جبکہ عملیات اور روحانیت کی دنیا میں ہمارا کل علم یہ ہے، اگر کوئی روحانی مسئلہ ہو گیا نہ اس کی ہسٹری لی جاتی ہے، نہ اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی روحانی دوائی تجویز کی جاتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی خوراک بتائی جاتی ہے، اور نہ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ علاج کب تک چلنا ہے اور آپ نے دوبارہ کب آنا ہے۔ اب علاج کروانے والا مریض
یا اس کے لواحقین روحانی علاج کے بارے میں جو تجربہ مشاہدہ رکھتے ہیں یا جو معلومات رکھتے ہیں یا علم رکھتے ہیں، وہ کل علم کتنا ہے؟ اگر کوئی روحانی مسئلہ سمجھ میں آیا یا شک پڑا تو کہاں تک دوڑ ہے؟ دادی نانی نے گھر ہی پھونک مار دی، یہ روحانی علاج ہو گیا۔ روحانی مسئلہ درپیش ہو گیا، بڑی بھاگ دوڑ ہے تو مسجد کے قاری صاحب کے پاس گئے، وہاں سے پھونک مروا لی، یہ روحانی علاج ہو گیا۔ اور اگر کسی نے اس سے بڑھ کر ہمت کی تو گلی کی نکر پہ ایک بابا جی ہیں، ان سے تعویذ لے آئے، یہ روحانی علاج ہو گیا۔ یہ کل ہمارا علم ہے یا کل یہ ہمیں شعور ہے روحانی بیماریوں کے بارے میں۔ اللہ والو، پھر اس کا نتیجہ کیا آج نکل رہا ہے کہ ہم ایک روحانی مسئلے میں پھنستے ہیں، پھر وہ مسئلہ مسائل میں بدل جاتا ہے۔ ہر ہفتے سینکڑوں مریض یہاں آتے ہیں شافیہ روحانی سینٹر پہ کہ جن کی کہانی ایک چھوٹے سے مسئلے سے شروع ہوئی۔ عمومی طور پہ ایول آئی سے کہانی شروع ہوتی، عمومی طور پہ نظر بد لگی، اس کا علاج مؤثر طریقے سے یا پراپر طریقے سے نہ ہوا، بعد میں وہ بات بگڑ گئی اور مسئلے سے مسائل بن گئے۔ پھر جہاں گئے، کسی نے کہا جن چمٹے ہیں، کسی نے کہا تعویذ کھلائے پلائے گئے ہیں، اور کسی نے کہا جادو ہو گیا ہے، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس نے وظائف غلط پڑھے ہیں۔ یعنی جو ہوا ہے اب وہ سرا نہیں مل رہا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نظر بد سے۔ تو نظر بد کی تشخیص ہو جاتی، نظر بد کا جو علاج ہے باقاعدہ وہ ہو جاتا، تو بات وہیں کی وہیں رک جاتی۔ آج 25-30 سال زندگی کی قیمتی برباد نہ ہوتے۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمارے پیشواؤں کو علم نہیں ہے کہ روحانی طریقہ علاج کیا ہے، تو جب انہیں علم نہیں ہے، انہوں نے عوام کے اندر کیا منتقل کرنا تھا؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح بدنی بیماریوں کا ایک طریقہ علاج ہے، ایسے ہی روحانی بیماریوں کا بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ جس طرح بدنی بیماریوں کا جو علاج ہے اس کے مراحل ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے اس کے بھی مراحل ہیں۔ جو مراحل ادھر ہیں تقریباً ہو بہو وہی مراحل ادھر ہیں۔ اب ادھر گورے کا بنایا ہوا نظام یا گورے کا جو علم ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم تمام مراحل طے کریں گے تو پھر کامیاب علاج ہوگا، جبکہ ادھر شریعت کا دیا ہوا علم یا عملیات کا علم ہمارا اتنا ناقص ہے، ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے کیا، یہ نظر بد ہے، یہ جادو ہے، یہ وظائف کا اثر بد ہے، یا حسرت کا وار ہے۔ ہمیں بیماری ہی معلوم نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ ہم نے نہ مریض کی ہسٹری لی، نہ ہم نے تشخیص کی، صرف ہم نے 2-3 موٹی موٹی علامات کے اوپر یا وظیفوں پہ لگا دیا یا تعویذ دھاگے پہ لگا دیا۔ تو اللہ آج بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو زندگی میں کبھی روحانی مسئلہ درپیش ہو جائے یا روحانی علاج آپ کروانا چاہیں یا کروانا پڑ جائے، جس طرح میڈیکل ٹریٹمنٹ کے سٹیپس ہیں، مراحل ہیں، ایسے ہی روحانی علاج کے مراحل ہیں۔ جہاں پہ یہ مراحل طے نہیں کیے جاتے وہاں جا کر اپنا علاج مت کرواؤ، تمہارا کیس خراب ہو جائے گا۔ پھر میں نے کیا کہا کہ وہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا، وہ مسائل بن جائیں گے اور تمہاری زندگی کے 25-30 سال قیمتی جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی روحانی مسئلہ ہو اس کی تشخیص، اس کا علاج ہو بہو تقریباً ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بدنی مسائل کا یا بدنی امراض کا ہوتا ہے۔ جب روحانی مریض ہمارے پاس آئے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو وہ اپنی شکایت کرے گا اس کو سنیں گے، جو پھر ہمارا علم اور مشاہدہ تجربہ ہوگا اس کی بنیاد پہ ہم کچھ بنیادی سوالات بھی کریں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ہسٹری۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ہسٹری۔ پھر عملیات کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ہم ٹیسٹ کریں گے۔ جب ہم وہ ٹیسٹ کریں گے تو کیا بن جائے گی؟ تشخیص۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔
अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1.5 साल पहले कमो पेश मैंने उम्मत को बताया कि घर बैठे टेस्ट कैसे किया जाएगा कि आपके ऊपर जादू है या आपके ऊपर काली नजर है या आपके ऊपर बदनी मर्ज है। तो रूहानी लेबोरेटरी के नाम से या थंबनेल से ये बयान तलाश चैनल पे पब्लिक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग आज घर बैठे टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या मसला है। किसी के पास उनको जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बता रहे होते हैं हजरत साहब हमने टेस्ट किया उसमें ये जायका आया, हमने ये टेस्ट किया उसमें ये अलामत आई। अब अल्लाह वालों देखो उनके अंदर कितना बला का एतमाद आ गया, उनको यकीन है कि हमारे सामने टेस्ट हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें मालूम है जादू है या नहीं। किसी बाबे के कहने पे यकीन वो नहीं कर रहे, खुद टेस्ट वो कर रहे। तो इसी तरह अगर कोई रूहानी मरीज आ जाता है या आप खुद रूहानी मरीज हैं तो पहला काम क्या होगा? हिस्ट्री। दूसरा काम क्या होगा? टेस्ट। अब हिस्ट्री और टेस्ट, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? डायग्नोसिस। क्या बनेगी? डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस बन गई। डायग्नोसिस में मिसाल के तौर पे आ गया जादू, मिसाल दे रहा हूं, उसमें आ गया जादू। या आप और आसान कर लें, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, आपने डायग्नोसिस की, तशखीस की, उसमें आ गई नेगेटिव एनर्जी। क्या आ गई? नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी वज़ाइफ पड़े हों शराइत के बगैर तब भी आ जाती है, वज़ाइफ उल्टे पड़ गए हों तब भी आ जाती है, ठीक है। इस तरह जादू हो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है, काली नजर हो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है, किसी ऐसे माहौल में आप रहते हैं जहां असेब है तो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है, ऐसी सोबत में आप उठते बैठते हैं कि जहां जादू के मरीज हैं तो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके साथ कुछ मसाइल दरपेश हुए और आपने हिस्ट्री लिखी या दी अपने मुआलिज को, मुआलिज ने आपको टेस्ट करवाया और टेस्ट के रिजल्ट और हिस्ट्री को सामने रख के डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में आ गई नेगेटिव एनर्जी। अब ये 3 मराहल तय हो गए। अब अगले मराहल शुरू हो जाएंगे कि अब इसका इलाज कैसे करना है। अब इसका इलाज आगे 2 तरह से होगा। जो लोग तावीज़ात से इलाज करते हैं वो तावीज़ात देंगे, जो लोग अमलियात से यानी वज़ाइफ से इलाज करते हैं वो कुछ पढ़ने के लिए बताएंगे। पहला मरला हो गया। अब इसके साथ क्या होगा कि कुछ एहतियातें भी होंगी, कुछ एहतियातें भी होंगी। उन एहतियातों में या खुराक के दर्जे में क्या होगा कि आपने सदका भी करना है, खैरात भी करनी है, ओतारा भी करना है, ओतारा भी करना है। अब ये सदका, खैरात, ओतारा ये इलाज का हिस्सा है। ये है आज का मौजू। ये जो पहले मैंने बातें कही हैं ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए की हैं, जो अब से पहले मैं बोला हूं वो बोलने की जरूरत नहीं थी अगर उम्मत को शऊर होता तो। मैंने बात ही यहां से शुरू करनी थी कि रूहानी ओतारा क्या होता है। मुझे सिर्फ ये इस्तिलाह समझाने के लिए या ये बात समझाने के लिए कि रूहानी ओतारा इलाज का एक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, ये समझाने के लिए इतनी लंबी बात करके या तमहीद बांधकर यहां तक आपको लेकर आना पड़ा है। जिस तरह अद्वियात सिर्फ आप बदनी मसाइल के लिए लोगे, इलाज हो जाएगा लेकिन कामयाब नहीं होगा जब तक आप खुराक अच्छी नहीं लोगे और साथ परहेज नहीं करोगे, साथ परहेज नहीं करोगे। दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा है जो ये दावा करे या कोई मरीज ऐसा है जो ये दावा करे कि मैं सिर्फ अद्वियात इस्तेमाल करूंगा, परहेज मैं नहीं करूंगा, खुराक अच्छी मैं नहीं लूंगा और मैं सेहतयाब हो जाऊंगा। या कोई डॉक्टर, कोई मुआलिज ये दावा करे कि मैं अपने मरीज को सेहतयाब कर दूंगा यानी उसको ठीक कर दूंगा। दुनिया में कोई ऐसा मरीज या कोई ऐसा डॉक्टर दावा करने वाला नहीं है। लेकिन इस जहालत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में हर जाहिल ये दावा कर रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं ठीक कर दूंगा।
میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ جب تک آپ تمام مراحل جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک پروٹوکول ہے، آپ اس کو پورا نہیں کریں گے، آپ کا روحانی علاج کامیابی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ایک مسئلے میں پھنسے تھے، اب یہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا، یہ مسائل میں بدل جائے گا۔ اگر آپ تشخیص کرتے ہیں ٹھیک، یعنی آپ کی ہسٹری بھی ہو گئی، آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا، آپ کی تشخیص بھی ہو گئی، تشخیص کے بعد جو بیماری آئی اس کا ہم نے کیا کہا کہ نیگیٹو انرجی۔ اب نیگیٹو انرجی کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے، تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے اور وظائف کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب کسی نے وظائف والا رستہ اختیار کر لیا یا کسی نے تعویذات والا رستہ اختیار کر لیا۔ اب اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اوتارا، صدقہ خیرات اور اوتارا، صدقہ خیرات اور اتارا۔ تو میڈیکل میں دوائی کے ساتھ یا میڈیکیشن کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ خوراک۔ کیا ہوتی ہے؟ خوراک۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں پڑھائی یا تعویذات کے ساتھ خوراک ہے۔ جب یہ خوراک نہیں لو گے تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے، تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے۔ تشخیص کے بعد دو پر ہیں، تشخیص کے بعد دو پر ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے دوائی اور ایک ہوتی ہے خوراک۔ ٹھیک ہے، یہ دو پر ہیں اور ان دو کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے پرہیز۔ پرہیز جس سے معالج نے روکا ہے وہ آپ نے بند کر دینا، یعنی آپ نے رک جانا ہے۔ اسی طرح عملیات اور روحانیت کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب تشخیص ہو گئی نیگیٹو انرجی، تو جب نیگیٹو انرجی کا علاج ہوگا تو ایک ہوگی پڑھائی اور ایک ہوگا صدقہ خیرات اتارا، یہ دو پر ہوگے اور ان کے پیچھے ہوگی پرہیز۔ ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ پرہیز، یعنی گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس طریقہ علاج میں اور بدنی طریقہ علاج میں رتی برابر بھی فرق ہے؟ رتی برابر بھی فرق نہیں۔ وہی تمام مراحل ہیں جو ہم ادھر طے کرتے ہیں، وہی تمام مراحل ہیں وہ ہم نے ادھر طے کر رہی ہے۔ ادھر بھی ایک پرہیز ہے کہ جو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کھانا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، اور دو کام کرنے ہیں، اچھی خوراک کھانی ہے اور دوائی وقت پر کھانی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ جو وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا ہے وہ پڑھنا ہے، ساتھ صدقہ خیرات اتارا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی پرہیز کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے دو سٹیپس ہیں، ہسٹری ہے، ٹیسٹ ہے۔ دونوں کے جو رزلٹ آئیں گے ان سے بن جائے گی ہماری ڈائگنوسس، ہماری بن جائے گی تشخیص۔ تو یوں 5 مراحل ادھر ہیں، 5 ہی مراحل ادھر ہیں۔ ادھر بھی ایک شرط ہے، ایک پرہیز ہے، ادھر بھی ایک پرہیز ہے۔ رتی برابر بھی روح یا بدن کی بیماریوں کے طریقہ علاج میں فرق نہیں ہے۔ اور ہمارا کل علم کتنا، میں نے کیا بتایا کہ روحانی مسئلہ ہوا، دادی نانی نے پھوکا مار دیتا یا قاری صاحب سے جا کے دم کروا لیا، اور اگر بڑی بھاگ دوڑ کی تو کسی بابے سے لا کر تعویذ گلے میں ڈال دیا یا گھول کے پلا دیا، اور نعرہ کیا مارا کہ روحانی علاج ہو گیا۔ وقتی طور پہ تو افاقہ ہو جاتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا مسئلہ مسائل میں بدل جاتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں پھر موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فکرہ بولا کہ ہمارے پاس ہفتے میں سینکڑوں مریض ایسے آتے ہیں کہ جن کی تباہی محض نظر بد سے شروع ہوئی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، نظر کا علاج کرنا تھا یا نظر کا اتارا کرنا تھا، نظر بد کا اتارا کرنا تھا، وہ نہ کیا، یا کیا تو کامیاب طریقے سے نہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نیگیٹو انرجی ملٹی پلائی ہوتی گئی، بعد میں وہ مسائل کا سبب بن گئی۔ دو خاندان آپس میں لڑ کے مر گئے، طلاقوں پہ، قتل و غارت پہ جا کر باتیں ختم ہوئی، یا صحتیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی، لا علاج امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس آتے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محض نیگیٹو انرجی جو ایول آئی سے آئی، اور وہ کالی نظر کب لگی؟ جب نکاح ہوا۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جب نئی نئی شادی ہوئی، کسی کی نظر لگ گئی
اس وقت اس کا ادراک نہ ہوا، اس وقت علاج نہ کیا، بعد میں پھر 2 خاندان اجڑ گئے، 2 خاندان اجڑ گئے۔ تو اللہ والو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس پر کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے پڑھائی کی، جب تک یہ دوسرا پڑھ صدقہ خیرات اور اتارا والا آپ اس کو نہیں سمجھو گے، یہ 2 پر نہیں ہوں گے، تمہارا کامیاب علاج ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا سارا زور پڑھائی پہ تو ہوتا ہے، صدقہ خیرات پر نہیں ہوتا۔ اتارے کا ہمیں ویسے ہی علم نہیں ہے کہ اتارا کسے کہتے۔ اب ہمارا اصل موضوع ہے اتارا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے اتارا۔ اس کے اوپر الحمدللہ 7 بیانات ہو چکے ہیں۔ میں نے ہر طرح ٹیکنیکل طریقے سے سائنٹیفکلی نوجوان نسل کو سمجھایا ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، اتارا کیا ہوتا ہے، نیگیٹو انرجی کو کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، نیگیٹو انرجی کو کیسے برن آؤٹ کرتے ہیں، ہیلنگ انرجی کیسے جنریٹ کرتے ہیں، اور اس کو ایک باڈی سے دوسری باڈی میں کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پہلے بیانات میں ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے یہ بیانات سننے ہوں تو شافیہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینل تلاش پہ یہ پبلک ہو چکے ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اتارا، اور اتارا ہم نے کرنا ہے روحانی، کسی باڈی سے اتارا، کسی آبجیکٹ سے اتارا آج نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر کلام ہو چکا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ تلاش چینل پہ وہ بیانات پبلک ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کسی آبجیکٹ سے اتارا نہیں کرنا، گوشت سے اتارا نہیں کرنا، انڈے سے اتارا نہیں کرنا، کالے کپڑے سے اتارا نہیں کرنا، لیمو سے اتارا نہیں کرنا، اس طرح سبز پتے ہیں تو ان سے اتارا نہیں کرنا، یا کوئی اور طریقہ کسی نے بتایا ہوا ہے تو اس سے اتارا نہیں کرنا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روحانی اتارا کیسے کرنا ہے، روحانی اتارا کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جو روحانی علاج ہے، جو میں بار بار لفظ بولتا ہوں اور آپ بھی بولتے ہیں، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں جھاڑ پھونک۔ عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ اس اصطلاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے، جواب موجود ہے کہ جب آپ روحانی علاج کرو گے تو 2 کام کرنے پڑیں گے، 2 پر ہوں گے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کو ہم دوسرا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دم کرنا۔ عربی کا لفظ استعمال کریں گے تو کون سا آئے گا؟ رقیہ۔ رقیہ۔ اب کیا ہو گیا؟ روحانی علاج 2 کاموں پہ مشتمل ہے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دم، تو جھاڑنے کے لیے ہم لفظ آج استعمال کر رہے ہیں اتارنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ روحانی علاج کریں گے تو آپ کو اللہ اللہ بھی کرنی پڑے گی اور اتارنا بھی پڑے گا، یعنی اتارا بھی کرنا پڑے گا۔ آگے میں نے بتایا کہ اتارے کے کئی طریقے ہیں، کہ آبجیکٹ کے ذریعے اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے، یعنی اجسام کے ذریعے بھی اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ ہم نے روحانی اتارے پہ بات کرنی، تو اگر صرف یہ اصطلاح جھاڑ پھونک ہم نے سمجھی ہوتی تو کبھی بھی ہم آج جس بری طریقے سے ہم ناکام ہوئے ہیں یا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم کبھی یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے، کہ ہم اصطلاح کوئی نہیں سمجھ پائے کہ بھائی میں پھونکوں پہ زور ڈالا ہے، جبکہ یہ تو اصطلاح ہے جھاڑ پھونک۔ جھاڑ پھونک، یہ جو میں وظیفے پڑھے جا رہا ہوں، یا ملنگ ہے، بابا ہے، وہ پھونکے مارے جا رہا ہے، تو جھاڑ کدھر گئی؟ جھاڑ کدھر گئی؟ تو یہ تو میں پھونکوں والا کام کر رہا ہوں، جھاڑنے والا کام نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ والوں پھر ہمیں نفع نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو یوں کر لیتے، پھر سورہ فلق ناس پڑھتے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اپنی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے، پھر اپنے سر سے
یعنی نیچے سے اوپر کی طرف یوں اتارا کرتے، یوں اتارا کرتے، پھر اپنے ہاتھ مبارک اپنے پورے بدن کے اوپر پھیرتے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ پھر اماں عائشہ اگلی بات ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام 3 بار کرتے، سونے سے پہلے 3 بار کرتے، یعنی ایک بار سورہ فلق ناس پڑھی، اپنے ہاتھوں پہ پھونک دیا، پھر وہ ہاتھ مبارک اپنے پورے بدن پہ پھیرے، اوپر سے نیچے کی طرف جھاڑا، جھاڑ پھونک، جھاڑ پھونک۔ اب یہ جو پڑا یہ کیا کر دیا؟ پھونک دیا۔ اب یہ جو کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ہے؟ جھاڑنا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ جھاڑ پھونک۔ یہ جو جھاڑا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں روحانی اتارا۔ کیا کہتے ہیں؟ روحانی اتارا۔ جتنی نیگیٹو انرجی ہوگی، جب آپ یہ پازیٹیو انرجی والا ہاتھ اپنے پورے بدن پہ پھیریں گے، سارے اثرات جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ ہر طرح کے نقصان سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ 2 باتیں آپ نے اس حدیث پاک سے سیکھ لی کہ ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات سونے سے پہلے جھاڑتے بھی پھونکتے بھی، پہلے پھونکتے پھر بعد میں جھاڑتے، یہ بات آپ نے سیکھ لی۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ سیکھ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 3 بار پھونکتے اور 3 بار جھاڑتے، یعنی سونے سے پہلے 3 بار پڑھائی کرنا سنت ہے اور 3 بار اتارا کرنا سنت۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی اس حدیث پاک سے۔ پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف ٹھیک نہ ہوتا، یعنی حالت بیماری ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر رقیہ نہ پڑھتے، یعنی سورہ فلق ناس نہ پڑھتے، تو میں پاس بیٹھ کر سورہ فلق ناس پڑھ دیتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کے ہاتھ آپ ہی کے بدن پر پھیر دیتی۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ مبارک ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے تعلیم چھوڑی ہے، جس بھی حال میں ہو، حصار کیے بغیر، پڑھائی کیے بغیر، اتارا کیے بغیر سونا نہیں ہے۔ ہم نے حضور سے یہ سیکھا ہے، آج امت نے حضور سے یہ سیکھا ہے۔ ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ کھائے پیے بغیر نہیں سونا، ٹکا کے کھانا ہے اور رج کے پھر سونا ہے، اور الٹا سونا ہے، سنت کے خلاف سونا ہے۔ سونے کی ابتدا بھی سنت کے خلاف اور اٹھنے کی ابتدا بھی سنت کے خلاف، اور پھر کہنا ہے کہ ہمارے روحانی مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں نے ایک ایک مرلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کو دکھا دیا ہے کہ 3 بار پھونکنا، 3 بار اتارنا، اور حالت بیماری میں اماں عائشہ سے پڑھائی کروانا، امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ جو بھی حالات ہوں آپ نے اتارے کے بغیر، جھاڑنے کے بغیر، حصار کے بغیر نہیں سونا۔ اور آج حضور کی امت ہمیں آ کر کیا کہتی ہے؟ حضرت صاحب وہ ساڈے گھر بیاہ آ گیا سی نا، تو ہفتہ 1.5 ہفتہ پھر میں خضری عمل نہیں پڑھ سکی ہے۔ میں کہ جی اچھا تینوں کی موت پئی سی، تو کیوں بند کر دیتا ہے؟ حضرت صاحب ہماری فلائٹ تھی نا، تو ہم آئے ہیں، تو پھر وہ رستے میں پھر مصروفیت رہی، پھر وہ لوگ ملن آئے رشتہ دار، پھر اسی 10-15 دن خضری عمل نہیں پڑھیا۔ اچھا تینوں کی موت پئی سی، تو کیوں نہیں پڑھیا؟ وہ جی میرے ایام شروع ہو گئے تھے، میں نے اس لیے نہیں پڑھا۔ تو بھائی تجھے کس نے کہا تھا کہ ایام میں اتارا نہیں کرنا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ ہم تو رقیہ اور دم کی بات کر رہے ہیں، اس کا پاکی اور ناپاکی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا وضو اور بغیر وضو حالت میں کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تلاوت نہیں ہے، یہ رقیہ ہے، یہ جھاڑ پھونک ہے، اس کا وضو کے ساتھ، پاکی ناپاکی کے ساتھ، سفر حضر کے ساتھ، صحت اور بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر حال میں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آج امت آ کر کیسے کیسے ڈکونسلے اور کیسے کیسے بہانے سناتی ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ پھر قولو لمیاں، اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس امت کا کوئی حل نہیں ہے۔
ہم نے 2 سال محض اللہ کی رضا کے لیے محنت کر کے دیکھ لیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم سیکھ کے ہی راضی نہیں ہیں, ہم اللہ کے نبی کی بات مان کے ہی راضی نہیں ہیں. آپ کا علاج چل رہا ہے, آپ علاج کے دوران کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت صاحب وہ بس فوتگی ہو گئی تو 5-7 دن نہیں پڑے. اچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ جی سفر تھی ایس تو نہیں پڑھا گیا. اچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ جی شادی آ گئی نا تو وہ پھر میں چھوٹ گیا تو پھر نہیں حضرت صاحب میں پہلے 21 دن پڑھے آئے اور بعد میں چھاڑتا. یہ جواب ہوتے ہیں, یہ جواب ہوتے ہیں. اور کوئی جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان چڑھا رہا ہوتا ہے, حضرت صاحب ظہر کا نہیں پڑھا جاتا, عصر کا نہیں پڑھا جاتا, وہ چھوڑ دیا کریں. میں نہیں پڑھ سکتا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں صرف 2 بار پڑھ سکتا ہوں. بھائی تو نہ پڑھ. تیرے پڑھنے سے جو شافی کے بینک میں ڈالر آتے ہیں نا, تو آج ہی روک دے, تو آج ہی روک دے. بھائی پڑھ رہے ہو اپنے بھلے کے لیے پڑھ رہے ہو, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم چھوڑی ہے میرے آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو اس میں نفع ہمارا ہے, اس میں نفع کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو میں نے آپ کو مکمل کانسیپٹ جو اتارے کا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 بار اپنا اتارا کرنا سنت ہے. اب اگلی بات کہ اتارے کے لیے جو رقیہ پڑھا جاتا ہے یا سورتیں پڑھی جاتی ہیں یا کلام پڑھا جاتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جب تک سورہ فلق ناس نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے تھے, سورۃ بقرہ کی آیات بھی پڑھتے تھے, سورۃ المومنون کی آیات بھی پڑھتے تھے, اس طرح سورہ یاسین کی آیات, سورۃ آل عمران کی آیات بھی پڑھتے تھے. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سورہ فلق ناس نازل ہو گئی, عقبہ بن عامر نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تمام رقیہ کو چھوڑ دیا. کسی کو دم بھی کرنا ہے تو سورہ فلق ناس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم کرتے تھے, اور اپنے اوپر بھی اگر رقیہ پڑھنا ہے تو سورہ فلق ناس ہی پڑھتے تھے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, بچھو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ ڈنگ مار دیا. اب وہ سوجن ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا نمک منگوایا, پانی منگوایا, اس کے اندر اس کو مکس کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر صحابہ پانی آہستہ آہستہ ڈالتے جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتارا کیے جا رہے ہیں, سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں, سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں. تو یوں بیماریوں کا علاج, بدنی بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا, روحانی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا, اور حصار کے لیے, اتارے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورہ فلق ناس کے علاوہ کسی اور سورت یا آیت سے یا اسم پاک سے آپ روحانی اتارا نہیں کر سکتے. تو آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یا سکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے روحانی اتارا اسماء الحسنہ سے. اسماء الحسنہ میں سے کون سا اسم آج ہم نے استعمال کرنا ہے روحانی اتارے کے لیے؟ وہ ہے یا سلام, یا سلام, یا سلام. اب آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کریں گے. ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سورہ فلق ناس پڑھتے تو پڑھنے کے بعد کہاں پھونکتے تھے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے تھے. تو آپ نے جب یہ اسم پاک پڑھنا ہے یا سلام, اس کو اسم ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. تو آپ اس اسم پاک کو یا اس رقیہ کو اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھیں گے. اب بڑی اہم باتیں ہیں, سٹیپ وائز انشاءاللہ میں بتاؤں گا, آپ نے اسی طرح ازبر کر لینی ہے. کیوں؟ آپ سیکھ جائیں گے پھر آپ لاکھوں لوگوں کو سکھانے کا ذریعہ بنیں گے. یہ اتارا آپ نے تسبیح کے ذریعے نہیں کرنا, یعنی یہ پڑھائی تسبیح کے ذریعے نہیں کرنی, کاؤنٹر کے ذریعے نہیں کرنی. آپ نے یا اللہ یا سلام 100 بار پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھنا ہے, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام.
اول و آخر 3 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، درمیان میں 100 بار آپ پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مار دیں گے۔ اب یہ ہاتھ آپ نے اپنی پیشانی سے اٹھانے ہیں اور ایسے اوپر سر کی طرف، جس طرح وضو کے دوران ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، یعنی یہ آگے سے، یعنی یہ پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لے کر آنے، یہ آپ نے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جانے۔ اب یہ یوں اپنا اتارا کریں گے، چہرے کا اتارا کریں گے، اپنی چھاتی کا اتارا کریں گے، بازوؤں کا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ یہ یوں نہیں کرنا۔ جھاڑنے کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے، جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے، یعنی اتارنا۔ تو آپ نے یوں اتارنا ہے، اس کو یوں اتارنا ہے، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے آپ نے اس کو اتارنا ہے اپنے پاؤں میں۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے اس میں پاک یا سلاموں سے روحانی اتارا کرنے کا۔ اب اس کے اندر سنت کا نور داخل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، تاکہ یہ اتارا اور نورانی ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ تو ہم کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب بھی آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے پوروں پہ آپ 100 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھ یوں جوڑ کے اس پہ پھونک مار دیں گے اور اوپر سے نیچے تک ہاتھوں کو پھیرتے جائیں گے۔ یہ آپ کا روحانی اتارا ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ہمارا بدن بھی بیمار ہوا ہے، تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھیں گے، ایک پھونک پانی پہ ماریں گے، 2-4 گھونٹ وہ پانی کے آپ پی لیں گے۔ انشاءاللہ اتارا کرنے سے آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور پانی پینے سے آپ کا بدن بھی پاک ہو جائے گا، یعنی بیک وقت روحانی اور بدنی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ اسی علاج کو، اسی اتارے کو ہم نے سنت کے قریب کرنا ہے تاکہ سنت کا نور اس میں داخل ہو، کامیابی اور بڑھ جائے گی۔ اب کیا کریں گے؟ یہ جو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے پوروں پہ کتنی بار یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ تو ابھی حدیث پاک میں نے کیا بات آپ کو کہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 3 بار اتارا کرتے تھے۔ اگر آپ 100 بار یا اللہ یا سلام پڑھو گے تو اس پہ وقت لگے گا، اگر تو بیماری ہے شدید، اگر بیماری کی شدت ہے زیادہ، تو آپ اسی طرح 100 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں گے اور پورے بدن کا اتارا کر دیں گے۔ اس عمل کو آپ نے 3 بار کرنا ہے، تو 3 بار اتارا کرنے کی سنت آج کے دور میں زندہ ہو جائے گی۔ اب یہ سنت کا نور بھی علاج میں شامل ہو جائے گا اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یا رات کو مغرب یا عشاء کی نماز ہے، آپ اس کے بعد اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو اب آپ سنت کا نور کیسے داخل کریں گے؟ اس کا طریقہ ہے، جو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے اور پورے بدن کا اتارا کر لیں گے۔ آپ کو گننا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب ایک اتارا ہو گیا، اب دوبارہ آپ 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، اب دوبارہ اتارا کر دیں گے۔ پھر آپ 34 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے، اب یہ تیسری بار اتارا کر لیں گے۔ تو اسم اعظم کتنی بار پڑھا گیا؟ 100 بار۔ یعنی اسی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو اللہ کے نبی کی ادا کے اوپر عمل ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہمارا اتارا کامیاب ہو جائے گا۔ تو دونوں طریقے میں نے سکھا دیے ہیں کہ اگر آپ محض 100 بار والا اتارا کرتے ہیں تو اس میں بھی سنت کو داخل کر لیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 100 بار پڑھ کے 3 بار اتارا کریں گے تو یہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ہمارا علاج چل رہا ہے،
ہمارا کیا چل رہا ہے؟ علاج۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا علاج تو نہیں کر رہے، وہ تو محض حصار کر رہے ہیں۔ سارے دن کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کیسے اتاری جاتی ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے، امت کو دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ نیگیٹو انرجی جو سارا دن ہمارے گرد اکٹھی ہوئی یا جس نے ہمیں متاثر کیا، ہم نے اسے بھی ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم مریض ہیں، ہمارا علاج چل رہا ہے، تو ہم نے یہ اتارا ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ ہم نے یہ اتارا ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد دو طریقے میں نے بتائے ہیں۔ اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھیں گے آپ، اور 3 بار کریں گے تو اتارا ہو جائے گا۔ اگر فرصت نہیں ہے تو 2 بار آپ 33 مرتبہ پڑھیں گے اور 1 بار 34 مرتبہ پڑھیں گے، تو 3 بار آپ اپنا اتارا کر لیں گے۔ تھوڑا سا پانی پاس رکھیں گے، پانی کے اوپر پھونک مار دیں، وہ پانی آپ نے 2-4 گھونٹ پی لینا ہے۔ اور اگر کسی نماز پہ پانی نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دن میں 1 بار 2 بار یہ پانی پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ انف ہوگا، اسی سے آپ کا کام چل جائے گا، بدنی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جو بدن کے اندر نیگیٹو انرجی کے اثرات جا چکے ہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے، اور جو شافیہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں سنتے ہیں جو خضری عمل پڑھتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ان کے 2-3 سوالات بڑے ویلڈ آئیں گے۔ ایک تو یہ آئے گا سوال کہ آیا ہم نماز کے بعد جو خضری عمل پڑھتے ہیں تو خضری عمل ہم پہلے پڑھیں گے یا یہ یا سلام والا عمل پہلے کریں گے؟ جون سا مرضی پہلے کر لیں، جون سا مرضی پہلے کر لیں۔ اور دوسرا سوال یعنی اگلا سوال ان کا بڑا ویلڈ ہوگا کہ ہم خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، تو آیا خضری عمل والا پانی الگ بنانا پڑے گا یا اللہ یا سلام والا پانی الگ بنانا پڑے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ہی پانی کے اوپر آپ یا اللہ یا سلام اور خضری عمل دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یا اللہ یا سلام والا پانی پی لیا ہے تو اب دوبارہ خضری عمل کا پانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے بنا لیا ہے تو گھر والوں کو استعمال کروا دو، اور اگر پینا چاہتے ہو تو بسم اللہ پی بھی سکتے ہیں۔ ہر طرح آپ کو اجازت ہے۔ ہم نے آپ کے سکھ دیکھنے ہیں، جس طرح آپ سکھی ہیں، آپ کو آسان لگتا ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ دونوں پانی اکٹھے بنا لو، یا اللہ یا سلاموں کا الگ بنا لو، خضری عمل کا الگ بنا لو، یہ پہلے پی لو وہ بعد میں پی لو، دونوں میں ایک استعمال کر لو، ایک گھر والوں کو استعمال کروا دو، ہر طرح اجازت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھ کے اتارا کرو، اور اگر فرصت نہیں ہے تو 100 بار کو ہی 3 حصوں میں تقسیم کر دو، تاکہ 3 بار اتارا کرنے کی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اگلا سوال، دنیا بھر میں وہ لوگ جو خضری عمل نہیں پڑھتے یا جنہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہوتا ہے، وہ ابھی خضری عمل والی بات کو بھول جائیں۔ آپ صرف یہ سمجھیں کہ روحانی اتارا کیا ہوتا ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد مسنون اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا سلاموں سے اتارا کر لینا ہے، یا اللہ یا سلاموں سے اتارا کر لینا ہے۔ آپ کے لیے یا آج کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے۔ کیوں اس کے ساتھ میں خضری عمل جوڑوں گا تو یہ بات پیچیدہ ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو پرانے ہیں آپ سے میں دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں انہیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ جو آپ میں سے نئے لوگ سن رہے ہیں یا آج جو شافیہ سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے۔ تو خضری عمل سے بھی روحانی اتارا ہوتا ہے، یا اللہ یا سلاموں سے بھی اتارا ہوتا ہے۔ 20 اذکار اور ہیں، صورتیں اور ہیں، آیات اور ہیں جن سے روحانی اتارا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج جو بات سیکھنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ روحانی اتارا کیا ہے، روحانی اتارا کیا ہے۔ تو کیونکہ میں نے سب سے آسان طریقہ آج سمجھانا تھا کہ بات بنیادی سمجھ آ جائے، تو سب سے آسان روحانی اتارا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اپنا اتارا کریں،
अपने प्यारों का करें, अपने बच्चों का करें। वो दोनों हदीस मुबारक जो मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी उनको जहन में रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का उतारा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी करती थी। इससे हमने क्या सीखना है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने बच्चों का उतारा कर सकती। ऐसे कोई खातून है उसका शोहर बिस्तरे मर्ग पे है या कोई मरीज ऐसा है वो ऐसी हालत में है, उसका अटेंडेंट ये काम कर सकता है। या कोई ऐसा शख्स है जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका उतारा करना है तो दूसरा शख्स उसका उतारा कर सकता है। यानी ऐसा शख्स है जो बोल नहीं सकता, फालज का मरीज है, हालते कोमा में है, उसका उतारा करना है, ठीक है, तो दूसरा अटेंडेंट जो है या दूसरा शख्स वो उतारा कैसे करेगा। तो ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कवर कर दी हैं। और आज जो उतारा करने का तरीका सिखाया है वो इतना आसान है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे या सलामो कहना नहीं आता, मैं उतारा नहीं कर सकता, हजरत साहब मैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ या मेरे से पढ़ा नहीं जाता। क्यों? खिजरी अमल का बहाना आता था। मैंने क्या कहा, क्यों नहीं पढ़ रहे? वो जी शादी आ गई थी। क्यों नहीं पढ़ रहे? वो जी अयाम आ गए थे। क्यों नहीं पढ़ रहे? वो जी हम सफर पे चले गए थे। तो भाई इसके साथ तो कोई बहाना नहीं चलेगा, इसके साथ किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। हर कोई अपना उतारा करे, लेकिन फिर भी साथ बता दिया है कि मासूम बच्चे हैं, कुछ मरीज ऐसे हैं जो हालते जुनूनियत में होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते, तामुन नहीं करते, उनका मर्ज इतना शिद्दत अख्तियार कर चुका होता है, या कोई मरीज ऐसा है जिसके ऊपर फालज का हमला है, पैरालिसिस है, या ऐसा मरीज है जो हालते बेहोशी में है यानी कोमा की हालत में है, तो कोई दूसरा उसका उतारा करना चाहता है तो वो भी उतारा कर सकता है। अब यहां पे आखिरी बात और बड़ी अहम बात, जब आपने अपने बच्चों का उतारा करना है या किसी मरीज का उतारा करना है, हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि पहले दूसरे का उतारा करना है, बाद में अपना करना है। पहले किसी का उतारा करना है, बाद में अपना करना है। अगर आपने पहले अपना उतारा कर लिया, बाद में आपने अपने शोहर का या किसी मरीज का उतारा किया, तो जब उसका उतारा करोगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके बदन में दोबारा आ जाएगी। वो जो आपने उतारा किया वो मलिया में हो गया, अब आपको दोबारा फिर अपना उतारा करना पड़ेगा। तो अगर आपको इन बातों का शऊर नहीं है तो मैंने शऊर देने की कोशिश की है कि जब भी आपने किसी का उतारा करना है तो पहले किसी का उतारा करेंगे, बाद में फिर अपना उतारा करेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि जो आपके बदन के अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो भी निकल जाएगी, जो मरीज की वजह से आई है वो भी निकल जाएगी, यानी वो 2 in 1 हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं सबको इस अमल से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात को भी इजाज़त है रूहानी उतारे की, यानी इसमें आज़म या अल्लाह या सलामों के ज़रिए, और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है किसी भी तरह का रब्ता करके रूहानी उतारे की दोबारा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दुखी अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। आज जो बात मैंने आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश की है या जो बात समझाने की कोशिश की है कि जाड़ फूंक, जाड़ फूंक, एक बार और बोल दो, जाड़ फूंक। अगर हम इसके अंदर गौर फिक्र कर लेते, अल्लाह वालों जो आज उम्मत बर्बाद हुई हुई है हम कभी ऐसे बर्बाद ना होते। हम इसके अंदर इस इस्तिलाह के अंदर गौर फिक्र ना करते, हमारे पेशवा सोचते कि हम बार बार ये लफ्ज बोलते हैं जाड़ फूंक, जाड़ फूंक, जाड़ फूंक। हमने फूंकों पे तो जोर डाला है, वजीफों पे तो जोर डाला है, तावीज़ात पे तो जोर डाला है, झाड़ने पे जोर क्यों नहीं डाल? तो झाड़ने में क्या आता है? उतारा। झाड़ने में क्या आता है? सदका। झाड़ने में क्या आता है? उतारा। झाड़ने में क्या आता है? सदका। तो उतारे का मैंने बता दिया कि उतारे के कई तरीके हैं।
اجسام کے ذریعے اتارا کیا جاتا ہے، روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی آبجیکٹ سے اتارا نہیں کرنا، گوشت سے اتارا نہیں کرنا، انڈے سے اتارا نہیں کرنا، کالے کپڑے سے اتارا نہیں کرنا، لیمو سے اتارا نہیں کرنا، اس طرح سبز پتے ہیں تو ان سے اتارا نہیں کرنا، یا کوئی اور طریقہ کسی نے بتایا ہوا ہے تو اس سے اتارا نہیں کرنا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روحانی اتارا کیسے کرنا ہے، روحانی اتارا کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جو روحانی علاج ہے، جو میں بار بار لفظ بولتا ہوں اور آپ بھی بولتے ہیں، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں جھاڑ پھونک۔ عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ اس اصطلاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے، جواب موجود ہے کہ جب آپ روحانی علاج کرو گے تو دو کام کرنے پڑیں گے، دو پر ہوں گے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کو ہم دوسرا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دم کرنا۔ عربی کا لفظ استعمال کریں گے تو کون سا آئے گا؟ رقیہ۔ رقیہ۔ اب کیا ہو گیا؟ روحانی علاج دو کاموں پہ مشتمل ہے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دم، تو جھاڑنے کے لیے ہم لفظ آج استعمال کر رہے ہیں اتارنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ روحانی علاج کریں گے تو آپ کو اللہ اللہ بھی کرنی پڑے گی اور اتارنا بھی پڑے گا، یعنی اتارا بھی کرنا پڑے گا۔ آگے میں نے بتایا کہ اتارے کے کئی طریقے ہیں، کہ آبجیکٹ کے ذریعے اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے، یعنی اجسام کے ذریعے بھی اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ ہم نے روحانی اتارے پہ بات کرنی، تو اگر صرف یہ اصطلاح جھاڑ پھونک ہم نے سمجھی ہوتی تو کبھی بھی ہم آج جس بری طریقے سے ہم ناکام ہوئے ہیں یا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم کبھی یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے کہ ہم اصطلاح کوئی نہیں سمجھ پائے کہ بھائی میں پھونکوں پہ زور ڈالا ہے، جبکہ یہ تو اصطلاح ہے جھاڑ پھونک۔ جھاڑ پھونک، یہ جو میں وظیفے پڑھے جا رہا ہوں، یا ملنگ ہے، بابا ہے، وہ پھونکے مارے جا رہا ہے، تو جھاڑ کدھر گئی؟ جھاڑ کدھر گئی؟ تو یہ تو میں پھونکوں والا کام کر رہا ہوں، جھاڑنے والا کام نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ والوں پھر ہمیں نفع نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو یوں کر لیتے، پھر سورہ فلق ناس پڑھتے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اپنی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے، پھر اپنے سر سے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف یوں اتارا کرتے، یوں اتارا کرتے، پھر اپنے ہاتھ مبارک اپنے پورے بدن کے اوپر پھیرتے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ پھر اما عائشہ اگلی بات ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام 3 بار کرتے، سونے سے پہلے 3 بار کرتے، یعنی ایک بار سورہ فلق ناس پڑھی، اپنے ہاتھوں پہ پھونک دیا، پھر وہ ہاتھ مبارک اپنے پورے بدن پہ پھیرے، اوپر سے نیچے کی طرف جھاڑا، جھاڑ پھونک، جھاڑ پھونک۔ اب یہ جو پڑھا، یہ کیا کر دیا؟ پھونک دیا۔ اب یہ جو کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا ہے؟ جھاڑنا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ جھاڑ پھونک۔ یہ جو جھاڑا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں روحانی اتارا۔ کیا کہتے ہیں؟ روحانی اتارا۔ جتنی نیگیٹو انرجی ہوگی، جب آپ یہ پازیٹیو انرجی والا ہاتھ اپنے پورے بدن پہ پھیریں گے، سارے اثرات جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ ہر طرح کے نقصان سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ 2 باتیں آپ نے اس حدیث پاک سے سیکھ لی کہ ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات سونے سے پہلے جھاڑتے بھی پھونکتے بھی، پہلے پھونکتے پھر بعد میں جھاڑتے، یہ بات آپ نے سیکھ لی۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ سیکھ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 3 بار پھونکتے اور 3 بار جھاڑتے، یعنی سونے سے پہلے 3 بار پڑھائی کرنا سنت ہے اور 3 بار اتارا کرنا سنت۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی اس حدیث پاک سے۔
پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف ٹھیک نہ ہوتا، یعنی حالت بیماری ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر رقیہ نہ پڑھتے، یعنی سورہ فلق ناس نہ پڑھتے، تو میں پاس بیٹھ کر سورہ فلق ناس پڑھ دیتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کے ہاتھ آپ ہی کے بدن پر پھیر دیتی۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ مبارک ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے تعلیم چھوڑی ہے، جس بھی حال میں ہو، حصار کیے بغیر، پڑھائی کیے بغیر، اوتارا کیے بغیر سونا نہیں ہے۔ ہم نے حضور سے یہ سیکھا ہے، آج امت نے حضور سے یہ سیکھا ہے۔ ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ کھائے پیے بغیر نہیں سونا، ٹکا کے کھانا ہے اور رج کے پھر سونا ہے، اور الٹا سونا ہے، سنت کے خلاف سونا ہے۔ سونے کی ابتدا بھی سنت کے خلاف اور اٹھنے کی ابتدا بھی سنت کے خلاف، اور پھر کہنا ہے کہ ہمارے روحانی مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں نے ایک ایک مرلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کو دکھا دیا ہے کہ 3 بار پھونکنا، 3 بار اتارنا، اور حالت بیماری میں اما عائشہ سے پڑھائی کروانا، امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ جو بھی حالات ہوں آپ نے اتارے کے بغیر، جھاڑنے کے بغیر، حصار کے بغیر نہیں سونا۔ اور آج حضور کی امت ہمیں آ کر کیا کہتی ہے؟ حضرت صاحب وہ ساڈے گھر بیاہ آ گیا سی نا، تو ہفتہ 1.5 ہفتہ پھر میں خضری عمل نہیں پڑھ سکی ہے۔ میں کہا جی اچھا تینوں کی موت پئی سی، تو کیوں بند کر دیتا ہے؟ حضرت صاحب ہماری فلائٹ تھی نا، تو ہم آئے ہیں، تو پھر وہ رستے میں پھر مصروفیت رہی، پھر وہ لوگ ملن آئے رشتہ دار، پھر اسی 10-15 دن خضری عمل نہیں پڑھیا۔ اچھا تینوں کی موت پئی سی، تو کیوں نہیں پڑھیا؟ وہ جی میرے ایام شروع ہو گئے تھے، میں نے اس لیے نہیں پڑھا۔ تو بھائی تجھے کس نے کہا تھا کہ ایام میں اتارا نہیں کرنا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ ہم تو رقیہ اور دم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا پاکی اور ناپاکی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا وضو اور بغیر وضو حالت میں کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تلاوت نہیں ہے، یہ رقیہ ہے، یہ جھاڑ پھونک ہے، اس کا وضو کے ساتھ، پاکی ناپاکی کے ساتھ، سفر حضر کے ساتھ، صحت اور بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر حال میں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آج امت آ کر کیسے کیسے ڈکونسلے اور کیسے کیسے بہانے سناتی ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ پھر قولو لمیاں، اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس امت کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے 2 سال محض اللہ کی رضا کے لیے محنت کر کے دیکھ لیا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم سیکھ کے ہی راضی نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کی بات مان کے ہی راضی نہیں ہیں۔ آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ علاج کے دوران کیا کہہ رہے؟ حضرت صاحب وہ بس فوتگی ہو گئی تو 5-7 دن نہیں پڑھیا۔ اچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ جی سفر تھی، ایس تو نہیں پڑھیا گیا۔ اچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ جی شادی آ گئی نا، تو وہ پھر چھوٹ گیا، تو پھر نہیں حضرت صاحب میں نے پہلے 21 دن پڑھیا ہے، بعد میں چھاڑتا۔ یہ جواب ہوتے ہیں، یہ جواب ہوتے ہیں۔ اور کوئی جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان چڑھا رہا ہوتا ہے، حضرت صاحب ظہر کا نہیں پڑھا جاتا، عصر کا نہیں پڑھا جاتا، وہ چھوڑ دیا کریں، میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں صرف 2 بار پڑھ سکتا ہوں۔ بھائی تو نہ پڑھ، تیرے پڑھنے سے جو شافی کے بینک میں ڈالر آتے ہیں نا، تو آج ہی روک دے، تو آج ہی روک دے۔ بھائی پڑھ رہے ہو، اپنے بھلے کے لیے پڑھ رہے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم چھوڑی ہے میرے آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو اس میں نفع ہمارا ہے، اس میں نفع کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو میں نے آپ کو مکمل کانسیپٹ جو اتارے کا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 بار اپنا اتارا کرنا سنت ہے۔ اب اگلی بات کہ اتارے کے لیے جو رقیہ پڑھا جاتا ہے یا
صورتیں پڑھی جاتی ہیں یا کلام پڑھا جاتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جب تک سورہ فلق ناس نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، سورۃ بقرہ کی آیات بھی پڑھتے تھے، سورۃ المومنون کی آیات بھی پڑھتے تھے، اس طرح سورہ یاسین کی آیات، سورۃ آل عمران کی آیات بھی پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سورہ فلق ناس نازل ہو گئی، عقبہ بن عامر نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تمام رقیہ کو چھوڑ دیا۔ کسی کو دم بھی کرنا ہے تو سورہ فلق ناس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم کرتے تھے، اور اپنے اوپر بھی اگر رقیہ پڑھنا ہے تو سورہ فلق ناس ہی پڑھتے تھے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، بچھو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ ڈنگ مار دیا، اب وہ سوجن ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا نمک منگوایا، پانی منگوایا، اس کے اندر اس کو مکس کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر صحابہ پانی آہستہ آہستہ ڈالتے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتارا کیے جا رہے ہیں، سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں، سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یوں بیماریوں کا علاج، بدنی بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا، روحانی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا، اور حصار کے لیے، اوتارے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورہ فلق ناس کے علاوہ کسی اور سورت یا آیت سے یا اسم پاک سے آپ روحانی اوتارا نہیں کر سکتے۔ تو آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یا سکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے روحانی اتارا اسماء الحسنہ سے۔ اسماء الحسنہ میں سے کون سا اسم آج ہم نے استعمال کرنا ہے روحانی اتارے کے لیے؟ وہ ہے یا سلام، یا سلام، یا سلام۔ اب آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کریں گے۔ ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سورہ فلق ناس پڑھتے تو پڑھنے کے بعد کہاں پھونکتے تھے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ اسم پاک پڑھنا ہے یا سلام، اس کو اسم ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ تو آپ اس اسم پاک کو یا اس رقیہ کو اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھیں گے۔ اب بڑی اہم باتیں ہیں، سٹیپ وائز انشاءاللہ میں بتاؤں گا، آپ نے اسی طرح ازور کر لینی ہے، کیوں آپ سیکھ جائیں گے پھر آپ لاکھوں لوگوں کو سکھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ اتارا آپ نے تسبیح کے ذریعے نہیں کرنا، یعنی یہ پڑھائی تسبیح کے ذریعے نہیں کرنی، کاؤنٹر کے ذریعے نہیں کرنی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام 100 بار پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اول و آخر 3 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، درمیان میں 100 بار آپ پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مار دیں گے۔ اب یہ ہاتھ آپ نے اپنی پیشانی سے اٹھانے ہیں اور ایسے اوپر سر کی طرف، جس طرح وضو کے دوران ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، یعنی یہ آگے سے، یعنی یہ پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لے کر آنے، یہ آپ نے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جانے۔ اب یہ یوں اپنا اتارا کریں گے، چہرے کا اتارا کریں گے، اپنی چھاتی کا اتارا کریں گے، بازوؤں کا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ یہ یوں نہیں کرنا، جھاڑنے کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے، جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے، یعنی اتارنا۔ تو آپ نے یوں اتارنا ہے، اس کو یوں اتارنا ہے، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے آپ نے اس کو اتارنا ہے اپنے پاؤں سمیت۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے اسم پاک یا سلام سے روحانی اتارا کرنے کا۔ اب اس کے اندر سنت کا نور داخل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، تاکہ یہ اتارا اور نورانی ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ تو ہم کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب بھی آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے پوروں پہ آپ 100 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھ یوں جوڑ کے اس پہ پھونک مار دیں گے اور اوپر سے نیچے تک ہاتھوں کو پھیرتے جائیں گے۔ یہ آپ کا روحانی اتارا ہو جائے گا۔
اب کیونکہ ہمارا بدن بھی بیمار ہوا ہے، تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھیں گے، ایک پھونک پانی پہ ماریں گے، 2-4 گھونٹ وہ پانی کے آپ پی لیں گے، انشاءاللہ اتارا کرنے سے آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور پانی پینے سے آپ کا بدن بھی پاک ہو جائے گا، یعنی بیک وقت روحانی اور بدنی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ اسی علاج کو، اسی اتارے کو ہم نے سنت کے قریب کرنا ہے تاکہ سنت کا نور اس میں داخل ہو، کامیابی اور بڑھ جائے گی۔ اب کیا کریں گے؟ یہ جو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے پوروں پہ کتنی بار یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ تو ابھی حدیث پاک میں نے کیا بات آپ کو کہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 3 بار اتارا کرتے تھے۔ اگر آپ 100 بار یا اللہ یا سلام پڑھو گے تو اس پہ وقت لگے گا، اس پہ وقت لگے گا۔ اگر تو بیماری ہے شدید، اگر بیماری کی شدت ہے زیادہ، تو آپ اسی طرح 100 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں گے اور پورے بدن کا اتارا کر دیں گے۔ اس عمل کو آپ نے 3 بار کرنا ہے، تو 3 بار اتارا کرنے کی سنت آج کے دور میں زندہ ہو جائے گی۔ اب یہ سنت کا نور بھی علاج میں شامل ہو جائے گا اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یا رات کو مغرب یا عشاء کی نماز ہے، آپ اس کے بعد اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو اب آپ سنت کا نور کیسے داخل کریں گے؟ اس کا طریقہ ہے، جو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے اور پورے بدن کا اتارا کر لیں گے۔ آپ کو گننا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب ایک اتارا ہو گیا، اب دوبارہ آپ 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، اب دوبارہ اتارا کر دیں گے۔ پھر آپ 34 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے، اب یہ تیسری بار اتارا کر لیں گے۔ تو اسم اعظم کتنی بار پڑھا گیا؟ 100 بار۔ یعنی اسی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو اللہ کے نبی کی ادا کے اوپر عمل ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہمارا اتارا کامیاب ہو جائے گا۔ تو دونوں طریقے میں نے سکھا دیے ہیں کہ اگر آپ محض 100 بار والا اتارا کرتے ہیں تو اس میں بھی سنت کو داخل کر لیں، اس میں بھی سنت کو داخل کر لیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 100 بار پڑھ کے 3 بار اتارا کریں گے تو یہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ہمارا علاج چل رہا ہے، ہمارا کیا چل رہا ہے؟ علاج۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا علاج تو نہیں کر رہے، وہ تو محض حصار کر رہے ہیں۔ سارے دن کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کیسے اتاری جاتی ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے، امت کو دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ نیگیٹو انرجی جو سارا دن ہمارے گرد اکٹھی ہوئی یا جس نے ہمیں متاثر کیا، ہم نے اسے بھی ختم کرنا ہوتا ہے، اور ہم مریض ہیں، ہمارا علاج چل رہا ہے، تو ہم نے یہ اتارا ہر نماز کے بعد کرنا ہے، ہم نے یہ اتارا ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد 2 طریقے میں نے بتائے ہیں، اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھیں گے آپ اور 3 بار کریں گے تو اتارا ہو جائے گا۔ اگر فرصت نہیں ہے تو 2 بار آپ 33 مرتبہ پڑھیں گے اور 1 بار 34 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 بار آپ اپنا اتارا کر لیں گے۔ تھوڑا سا پانی پاس رکھیں گے، پانی کے اوپر پھونک مار دیں، وہ پانی آپ نے 2-4 گھونٹ پی لینا ہے۔ اور اگر کسی نماز پہ پانی نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دن میں 1 بار 2 بار یہ پانی پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ انف ہوگا، اسی سے آپ کا کام چل جائے گا، بدنی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، جو بدن کے اندر نیگیٹو انرجی کے اثرات جا چکے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے اور جو شافیہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں سنتے ہیں، جو خضری عمل پڑھتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ان کے 2-3 سوالات بڑے ویلڈ آئیں گے۔ ایک تو یہ آئے گا سوال کہ آیا ہم نماز کے بعد جو خضری عمل پڑھتے ہیں تو خضری عمل ہم پہلے پڑھیں گے
یا یہ یا سلامو والا عمل پہلے کریں گے؟ جون سا مرضی پہلے کر لیں، جون سا مرضی پہلے کر لیں۔ اور دوسرا سوال یعنی اگلا سوال ان کا بڑا ویلڈ ہوگا کہ ہم خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، تو آیا خضری عمل والا پانی الگ بنانا پڑے گا یا اللہ یا سلام والا پانی الگ بنانا پڑے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی پانی کے اوپر آپ یا اللہ یا سلام اور خضری عمل دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یا اللہ یا سلام والا پانی پی لیا ہے تو اب دوبارہ خضری عمل کا پانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے بنا لیا ہے تو گھر والوں کو استعمال کروا دو، اور اگر پینا چاہتے ہو تو بسم اللہ پی بھی سکتے ہیں، ہر طرح آپ کو اجازت ہے۔ ہم نے آپ کے سکھ دیکھنے ہیں، جس طرح آپ سکھی ہیں، آپ کو آسان لگتا ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ دونوں پانی اکٹھے بنا لو، یا اللہ یا سلامو کا الگ بنا لو، خضری عمل کا الگ بنا لو، یہ پہلے پی لو وہ بعد میں پی لو، دونوں میں ایک استعمال کر لو، ایک گھر والوں کو استعمال کروا دو، ہر طرح اجازت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھ کے اتارا کرو، اور اگر فرصت نہیں ہے تو 100 بار کو ہی 3 حصوں میں تقسیم کر دو، تاکہ 3 بار اتارا کرنے کی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اگلا سوال، دنیا بھر میں وہ لوگ جو خضری عمل نہیں پڑھتے یا جنہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہوتا ہے، وہ ابھی خضری عمل والی بات کو بھول جائیں، آپ صرف یہ سمجھیں کہ روحانی اتارا کیا ہوتا ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد مسنون اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا سلامو سے اتارا کر لینا ہے، یا اللہ یا سلامو سے اتارا کر لینا ہے۔ آپ کے لیے یا آج کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے، کیوں اس کے ساتھ میں خضری عمل جوڑوں گا تو یہ بات پیچیدہ ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو پرانے ہیں آپ میں دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں انہیں تو بات سمجھ آ جائے گی، جو آپ میں سے نئے لوگ سن رہے ہیں یا آج جو شف یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے۔ تو خضری عمل سے بھی روحانی اتارا ہوتا ہے، یا اللہ یا سلامو سے بھی اتارا ہوتا ہے، 20 اذکار اور ہیں، صورتیں اور ہیں، آیات اور ہیں جن سے روحانی اتارا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج جو بات سیکھنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ روحانی اتارا کیا ہے، روحانی اتارا کیا ہے۔ تو کیونکہ میں نے سب سے آسان طریقہ آج سمجھانا تھا کہ بات بنیادی سمجھ آ جائے، تو سب سے آسان روحانی اتارا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اپنا اتارا کریں، اپنے پیاروں کا کریں، اپنے بچوں کا کریں۔ وہ دونوں احادیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ان کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتارا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کرتی تھیں۔ اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کا اتارا کر سکتی۔ ایسے کوئی خاتون ہے اس کا شوہر بستر مرگ پہ ہے یا کوئی مریض ایسا ہے وہ ایسی حالت میں ہے، اس کا اٹینڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کا اتارا کرنا ہے تو دوسرا شخص اس کا اتارا کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا شخص ہے جو بول نہیں سکتا، فالج کا مریض ہے، حالت کوما میں ہے، اس کا اتارا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا اٹینڈنٹ جو ہے یا دوسرا شخص وہ اتارا کیسے کرے گا؟ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ آج میں نے کور کر دی ہیں، اور آج جو اتارا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ اتنا آسان ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا سلامو کہنا نہیں آتا، میں اتارا نہیں کر سکتا، حضرت صاحب میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، یا میرے سے پڑھا نہیں جاتا۔ کیوں؟ خضری عمل کا بہانہ آتا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی شادی آ گئی تھی۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی ایام آ گئے تھے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی ہم سفر پہ چلے گئے تھے۔ تو بھائی اس کے ساتھ تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کے ساتھ کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہر کوئی اپنا اتارا کرے۔ لیکن پھر بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ معصوم بچے ہیں، کچھ مریض ایسے ہیں جو حالت جنونیت میں ہوتے ہیں،
کوآپریٹ نہیں کرتے, تعاون نہیں کرتے, ان کا مرض اتنا شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے, یا کوئی مریض ایسا ہے جس کے اوپر فالج کا حملہ ہے, پیرالسس ہے, یا ایسا مریض ہے جو حالت بے ہوشی میں ہے یعنی کوما کی حالت میں ہے, تو کوئی دوسرا اس کا اتارا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اتارا کر سکتا ہے. اب یہاں پہ آخری بات اور بڑی اہم بات, جب آپ نے اپنے بچوں کا اتارا کرنا ہے یا کسی مریض کا اتارا کرنا ہے, ہمیشہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے دوسرے کا اتارا کرنا ہے, بعد میں اپنا کرنا ہے. پہلے کسی کا اتارا کرنا ہے, بعد میں اپنا کرنا ہے. اگر آپ نے پہلے اپنا اتارا کر لیا, بعد میں آپ نے اپنے شوہر کا یا کسی مریض کا اتارا کیا, تو جب اس کا اتارا کرو گے تو اس کی نیگیٹو انرجی آپ کے بدن میں دوبارہ آ جائے گی. وہ جو آپ نے اتارا کیا وہ ملیا میٹ ہو گیا, اب آپ کو دوبارہ پھر اپنا اتارا کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کو ان باتوں کا شعور نہیں ہے تو میں نے شعور دینے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کا اتارا کرنا ہے تو پہلے کسی کا اتارا کریں گے, بعد میں پھر اپنا اتارا کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے بدن کے اندر نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی نکل جائے گی, جو مریض کی وجہ سے آئی ہے وہ بھی نکل جائے گی, یعنی وہ 2 in 1 ہو جائے گا. اللہ رب العزت دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو اس عمل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی اجازت ہے روحانی اتارے کی, یعنی اسم اعظم یا اللہ یا سلاموں کے ذریعے, اور دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے روحانی اتارے کی دوبارہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو دکھی اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. آج جو بات میں نے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یا جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جھاڑ پھونک, جھاڑ پھونک, ایک بار اور بول دو, جھاڑ پھونک. اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کر لیتے, اللہ والو جو آج امت برباد ہوئی ہے, ہم کبھی ایسے برباد نہ ہوتے. ہم اس کے اندر اس اصطلاح کے اندر غور و فکر نہ کرتے, ہمارے پیشوا سوچتے کہ ہم بار بار یہ لفظ بولتے ہیں جھاڑ پھونک, جھاڑ پھونک, جھاڑ پھونک. ہم نے پھونکوں پہ تو زور ڈالا ہے, وظیفوں پہ تو زور ڈالا ہے, تعویذات پہ تو زور ڈالا ہے, جھاڑنے پہ زور کیوں نہیں ڈال. تو جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ اتارا. جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ صدقہ. جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ اتارا. جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ صدقہ. تو اتارے کا میں نے بتا دیا کہ اتارے کے کئی طریقے ہیں. اجسام کے ذریعے اتارا کیا جاتا ہے, روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے. تو آج کیونکہ موضوع تھا روحانی اتارا, اس لیے اس کے اوپر میں نے مفصل کلام کیا ہے. اس طرح صدقہ کئی چیزوں کا ہوتا ہے. پھر عملیات